بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین کرام، ابھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور بابرکت موسم گزر گیا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، عمر میں برکت کی، صحت کی، سلامتی کی، اور اس مبارک سیزن کی قدر کرنے اور اس میں اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول فرمائیں اور رمضان آیا اور عافیت و سہولت کے ساتھ مکمل بھی ہو گیا۔ سخت ترین موسم سے ڈرا جا رہا تھا، گھبرایا جا رہا تھا، ڈرایا جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا اور ایمان کی برکت سامنے آئی، یقین کی طاقت سامنے آئی، اور مسلمانوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے سخت ترین موسم کے باوجود روزوں کا اہتمام کیا، راتوں میں تراویح کی نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالی شانہ کے سامنے صیام و قیام کے عمل کو ظاہر کیا، گناہوں سے بچتے رہے، غربا پروری کرتے رہے، اپنے مال کو راہ خدا میں صرف کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، تراویح کا اہتمام کرتے رہے۔ ماشاءاللہ یہ سارے مجاہدے بہت آسانی کے ساتھ اور بڑے ذوق و شوق سے مسلمانوں نے انجام دیے۔ اللہ پاک نے اس کے انعام میں اور نقد صلے کے طور پر عید کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ ہم نے جوش و خروش کے ساتھ عید کی خوشی منائی، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیے، ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے اور خوشیوں کا اظہار کیا۔ یہ نقد صلہ ہے۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنی لقاء اور ملاقات کے دن ہم کو اپنی شان کے مطابق ان اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور سچا ہے اور ہمیں اس پر یقین ہے، ایمان ہے۔ لیکن ہمیں جو چیز سب سے زیادہ غور کرنے کی ہے، دیکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ کیا ہمارا رب موسمی ہے یا ہمارا مذہب وقتی ہے کہ کسی موسم میں ہم اپنے رب کی عبادت کر لیں اور کسی زمانے اور کسی وقت میں اس کی بندگی کا کام کریں اور خوب ذوق شوق سے مسلمان ہونے کو ظاہر کریں، پھر وہ وقت گزر جائے تو پھر ہم حسب حال بحال ہو جائیں اور اپنی بدعمالیوں میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول ہو جائیں؟ کیا یہ کسی سچے اور اچھے دین پر ہونے کی علامت ہو سکتی ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور یہ بات رمضان کے بعد خصوصیت کے ساتھ فوری طور پر فوری زمانے میں سوچنے کی ہے، کیونکہ رمضان میں جو ہم نے کیا ہے اور جو اللہ نے ہمارے ساتھ رحمت کا، مغفرت کا، کرم کا معاملہ فرمایا ہے، اس سے ہمارے دلوں میں نور پیدا ہوا ہے اور ہماری زندگیاں ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھی ہیں۔ اس وقت اگر ہم غور کریں گے تو اس سرمایہ کو باقی رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر اس وقت ہم غور نہیں کریں گے، دیر ہوتی چلی جائے گی تو نفس و شیطان کے مسلسل حملے ہوتے رہیں گے، غفلت ہوتی رہے گی اور آہستہ آہستہ دل بے حس ہو جائے گا، اور پھر آدمی ان برکات کو باقی رکھنے میں ناکام ہو جائے گا اور اس کو محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ جو کچھ ہم نے کمایا وہ ہم گنوا دیں گے، وہ ضائع کر دیں گے،
اس لیے کہ کہا جاتا ہے دولت کمانا جتنا مشکل کام ہے اس سے زیادہ اس کی حفاظت اور اس کو بچانا مشکل کام ہے۔ اسی طریقے سے دین ایمان کا نور کمانا جتنا مشکل اور مجاہدے کا کام ہے، جب وہ حاصل ہو جائے تو اسے موت تک باقی رکھنا اس سے بھی زیادہ مجاہدہ ہے۔ اس لیے اس موقع پر مسلمانوں کو، ہم سب کو اس بات کی طرف توجہ دینا ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، ہمارے نوجوان بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، کہ کتنا اچھا ہم نے دور گزارا اور کتنی پیاری زندگی گزاری۔ اللہ آسمانوں سے دیکھ کر اپنے بندوں کے ان ماحولوں کو، ان عملوں کو خوش ہوتا رہا اور اپنے فضل کو نازل فرماتا رہا۔ ہم کیا اتنے اچھے ماحول کو رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہی چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے؟ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جتنا غور کریں گے ہمت پیدا ہوگی۔ آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارادے کی طاقت رکھی ہے، عزم اور حوصلے کی قوت رکھی ہے۔ عزم اور حوصلہ اور ارادے کی طاقت پہاڑوں کو ٹال سکتی ہے، اتنی زبردست طاقت ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں ارادے کی قوت سے بڑی کوئی قوت نہیں اتارا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے ہوا کی طاقت بہت زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے پہاڑ کی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ارادے کی طاقت ان سب طاقتوں سے زیادہ ہے۔ اگر ہم ارادہ کریں کہ ہمارا اب شوال سے لے کر شعبان تک اور پھر رمضان آنے تک اللہ نے زندگی دی تو سارا وقت ایسے ہی گزرے گا جیسا کہ ہم نے رمضان میں نیکیوں کے ساتھ اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ گزارا ہے، ایسا ہی پیارا ہم گزاریں گے۔ کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر ہم رمضان کے بعد بھی ایسے ہی رہیں جیسے رمضان میں تھے تو نہ ہماری روزی روٹی متاثر ہوگی، نہ ہمارے کاروبار پر کوئی اثر پڑے گا، نہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی متاثر ہوگی، بلکہ نیکی اور تقوی کی زندگی میں کام اور زیادہ ہوتا ہے اور کاموں میں برکت ہوتی ہے، دنیا کے کام بھی بابرکت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تقوی والے اس ماحول کو باقی رکھیں۔ آپ نے رمضان میں بار بار سنا ہوگا علماء سے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی مصلحت فرمائی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بچنے والا، نافرمانی سے بچنے والا بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ایک روزے کا ثواب ہے جو انشاءاللہ آخرت میں ملے گا۔ اگر ہمارا روزہ قانون کے مطابق پورا ہو گیا تو اجر بھی قانون کے مطابق مرتب ہو گیا، لیکن ایک مقصد اللہ نے بنایا، وہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہوگا جبکہ ہم اس کو حاصل کرنے کی فکر کریں اور کوشش کریں۔ اور مقصد ہے روزہ رکھا کر حلال نعمتوں سے بندے کو روک کر سال بھر حرام سے رکنے کا سلیقہ دینا اور اس کے اندر مزاج بنانا اور اس کو اس کی عادت ڈلانا، یہ مقصد تھا۔ مہینہ بھر اللہ پاک نے ہم کو صبح سے لے کے شام تک حلال نعمتوں سے رکے رہنے کا پابند کیا، تو ہم رکے رہے، حالانکہ کھانا حلال تھا، حالانکہ پینا حلال تھا، حالانکہ ایک شادی شدہ آدمی کا اپنی بیوی سے استمتاع حلال تھا، لیکن اللہ نے روک دیا روزے میں، تو ہم رکے رہے صبح سے لے کر کے غروب تک۔ اور یہ رک کر ہم نے بتایا اور رکوا کر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم یہ سیکھ لیں کہ جب حلال سے بھی ہم خدا کی رضا کے واسطے رک سکتے ہیں تو پھر جو چیزیں حرام ہیں ان سے ہم سال بھر کیوں نہیں بچ سکتے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور کسی کا مال ہڑپ لینا حرام ہے، میراث روک لینا حرام ہے، سودی کاروبار کرنا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، کسی مومن کو اذیت و تکلیف پہنچانے کا منصوبہ بنانا حرام ہے، پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے، والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، اولاد کی تربیت نہ کرنا اور غلط راستے پر ڈال دینا حرام اور ناجائز ہے۔ تو دیکھیے کتنے حرام ہیں جس میں ہم رمضان کے بعد فوراً مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو سکھایا تھا کہ میری ذات وہ عالی ذات ہے اور میرا تم پر اتنا بڑا حق ہے کہ میں تمہیں حلال سے بھی روک دوں تو رک جانا چاہیے، اور تم اب حرام بھی میں بھی میری اطاعت نہیں کر رہے ہو، فرما برداری نہیں کر رہے ہو اور جرأت کر رہے ہو نافرمانی کرنے کی، گستاخی کرنے کی، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی ایک دن مرنا، اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہی سوچ کر جینا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ بھلے برے کو وہ پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے استعمال کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا شکر ادا کیا،
اور ایمان اور نماز اور روزہ اور تراویح اور تہجد کی توفیق کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ تو پوچھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں یہ سوچ کر چلنا ہے، اس لیے غفلتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ 5 وقت کی نماز یہ پورے سال میں مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 5 صلوات افترضہن اللہ، 5 وقت کی نمازیں ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کر دی ہیں۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، جو شخص وقت پر وضو بنائے، اچھی طرح نماز پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، ظاہر نماز کا سنت کے مطابق ہو اور باطن میں یاد الہی ہو، تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیے ہیں، ایسے بندے کی مغفرت فرما دیں جو 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ اب کتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے اور اپنے قہر سے محفوظ رکھے، کہ رمضان گزرا، چاند کا اعلان ہوا، فجر کی نماز میں بھی مسلمانوں کی تعداد معمول کے مطابق گھٹ گئی اور ختم ہو گئی۔ تو ہم ایک دن بھی نور ایمان کا رمضان کا باقی نہیں رکھ سکے تو ہمارے حوصلوں کا کیا حال ہے، اور ان حوصلوں کے ساتھ ہم دنیا میں حالات و حوادث کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اپنے مخالف ماحولوں سے ٹکرانے کی ہمارے اندر کیسے ہمت پیدا ہوگی اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ ہم ایک چاند کے نظر آنے کے بعد بدل جاویں اور ہماری مشغولیات مصروفیات بالکل چینج ہو جائیں اور تبدیل ہو جائیں۔ بہت سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں بہت اہتمام سے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا ہے۔ یاد رکھو، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ساری دنیا مل جائے اور ایمان نہ ملے تو وہ مفلس ہے، محتاج ہے، قابل رحم انسان ہے۔ اور اگر ایک انسان کو دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، نہ رہنے کو ٹھکانہ ملے، نہ بیٹھنے کو لیٹنے کو بستر ملے، اور نہ پہننے کو کپڑے ملیں، نہ کھانے کو کھانا ملے، بس زمین اور آسمان کے درمیان زندگی گزار لیا مگر ایمان کے ساتھ گزار لیا، تو وہ قابل فخر ہے اور سب سے بڑا دولت مند ہے اور سب سے بڑا نعمت والا انسان ہے۔ ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ بہت بڑی نعمت و بہت بڑی دولت اللہ پاک نے ہم کو مفت میں دے دی ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے جو آج مسلمان ہوتے ہیں اچانک، اور غیر مسلم ماحول میں سے ان کو اللہ توفیق دیتا ہے، ایمان کی قدر ہوتی ہے تو ایمان میں آتے ہیں، بیچاروں کے لیے کتنی قربانیاں ہیں۔ ماں باپ گئے، خاندان گیا، اور محبت کرنے والے چاہنے والے گئے، دولت گئی، زمین گئی، میراث گئی، سب چلا گیا، اور وہ ایک اللہ کے خاطر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، ایک ایک سنت کو معلوم کر رہے ہیں، نبی کے طریقے پر جینے اور مر مٹنے کے لیے بے چین ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہم ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان ہیں، اور پشتوں سے اللہ ایمان کو منتقل کرتا ہوا ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمارا بھائی مسلمان، بہن مسلمان، ماں باپ مسلمان، خاندان مسلمان، ماحول مسلمان، اور ہمارے لیے ایک نماز پڑھنا تک مشکل ہو جا رہا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور وہ بیچارہ سب کو چھوڑ کر ساری قربانیاں دے کر پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، اور اپنی دنیا کی روزی روٹی کی فکر بھی کر لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو جب وہ انتقال کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے تو فرشتوں نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑی زندگی آپ کو دی گئی، آپ 1000 برس رہے دنیا میں، تو 1000 برس دنیا میں کیسے بیتے آپ کے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ کَبَیْتٍ لَہَا بَابَانِ أَدْخُلُ مِن بَابٍ وَأَخْرُجُ مِن أُخْرَىٰ۔ مجھے ایسا لگا جیسے ایک کمرے کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ تو یہ دنیا میں 1000 برس کی یہ تعبیر فرمائی گئی ہے۔ ہم لوگوں کے 60 70 75 80 برس کیا ہیں، اس میں سے 15 سال بے شعوری کم عقلی کے نکل جاتے ہیں اور اللہ انہیں معاف بھی کر دیتا ہے، تو اب بچتے ہیں 50 برس، بہت سے بہت۔ اور ان 50 برس میں تھوڑا اللہ کو راضی کرنے والی فکروں کے ساتھ اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا گزار لیں تو موت تو آنی ہے، سب
سب کو آئے گی، لیکن ہماری موت اچھی موت آئے گی، اور جب ہم خدا کے سامنے اور نبی کے سامنے حاضر ہوں گے تو قبر میں سب سے پہلے نبی کی زیارت ہے، حشر میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کو جب منہ دکھائیں گے، جب نبی کو منہ دکھائیں گے اور یہ لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ میرا پیارا بندہ ہے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں، تو ہماری سمجھو سب کچھ بگڑی بن گئی اور ہمارا کام نکل گیا۔ اور اگر نبی نے منہ پھیر لیا اور اللہ پاک خفا ہو گئے تو سمجھو ہماری دنیا آخرت سب اجڑ گئی، سب برباد ہو گئی، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ تو ایک مومن کے سامنے ہمیشہ اپنے نبی کو خوش کرنا اور اپنے اللہ کو خوش کرنا، یہی ایک وظیفہ ہونا چاہیے، یہی ایک فکر ہونی چاہیے۔ ہماری بہنیں اپنے گھروں میں اپنا کام کریں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی خدمت کریں، شوہر کی خدمت کریں، گھر کے کام کاج کریں، اس میں بھی یہ نیت کر لیں کہ یہ سب میں اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ زمانے نے یہ میرے اوپر مصیبت ڈالی ہے، بلکہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے رب نے مجھے اس پر اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور میرا اللہ خوش ہو جائے۔ میں بچوں کی اچھی تربیت اس لیے کر رہی ہوں، میں ان کے کپڑے اسی لیے دھو رہی ہوں، میں ان کو کھانا اسی لیے بنا رہی ہوں، میں ان کو وقت پر اسکول اسی لیے بھیج رہی ہوں، اور میں اپنے شوہر کے لیے جو کچھ کر رہی ہوں اسی لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرے اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ تو آپ کی یہ گھر گھرستی کی مصروفیت بھی عین عبادت ہے، اور اس سے بھی اللہ کو راضی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ادھر اذان ہوئی اور ادھر تیاری کرو، فوراً نماز پڑھ لو۔ مردوں کے لیے اذان کے بعد مسجد جانے کی تیاری کرنا اور مسجد پہنچنا، اور عورتوں کے لیے اذان ہوتے ہی اپنے گھر میں فوری سی تیاری کر کے اول وقت میں نماز پڑھ کے اللہ کو یہ دکھانا کہ پاک پروردگار، میں اگرچہ کہ اپنی مصروفیات میں رہتی ہوں اور رہتا ہوں، مگر یہ کہ انتظار آپ ہی کے بلاوے کا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ بلاتے ہیں تو اس سے بڑی میرے لیے کوئی سعادت کی بات نہیں ہوتی، سب کام کاج چھوڑ آپ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں ہم۔ یہ اللہ کو دکھانا، یہ شوق ہی دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، سب کچھ بندوں کے لیے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہ ہماری بندگی کی ضرورت ہے اور نہ وہ ہماری عبادت کا، نہ ہمارے پیسے کا محتاج ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی عطا ہے تو وہ کیسے اس کا محتاج ہوگا؟ تو وہ اصل میں یہ دیکھنا چاہتا ہے بندے کس شوق سے میری بندگی کرتے ہیں۔ زبردستی کرنا منافقوں کی نماز ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ یہ منافق جب مجبوراً نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے، کاہلی سے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، اور اس میں اللہ کا ذکر بالکل نہیں کرتے، بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ تو دیکھو یہ منافق والی نماز ہے۔ آج ہماری بہنیں، ہماری بچیاں ایسی منافقانہ نماز زبردستی کی پڑھ لو، بھائی پڑھ لو، اس لیے کہ اماں بول رہے ہیں، اس لیے کہ ابا بول رہے ہیں، اس لیے پڑھ لو۔ نہیں، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اللہ کو اپنے شوق عبودیت و بندگی دکھانے کے واسطے دل کے ذوق شوق سے انتظار میں رہنا، کب اذان ہوتی، کب اذان ہوتی، جیسے اذان ہوئی فوراً تیاری کر کے نماز پڑھ کے اللہ کو دکھا دینا۔ اور اگر ہماری بہنوں کے لیے اگر ناپاکی کے دن ہو تو یہ نہیں سوچنا کہ بھئی اب تو میں نماز نہیں پڑھ سکتی، نہیں، ان دنوں میں بھی فوراً اٹھنا، وضو بنانا اور مصلی بچھا کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لینا۔ نماز ہی تو نہیں پڑھ سکتے، قرآن ہی تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو اپنا روزانہ کا جو نماز کا ٹائم ہے وہ کیوں چھوڑا جائے؟ اس ٹائم میں بیٹھ کر کچھ اللہ کی عبادت کرو تو عادت بھی باقی رہے گی، اور جب ہم پاک ہو جائیں گے تو پھر فوراً نماز بھی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک ماحول بنانے کی اور اپنی بیٹیوں کو عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید صحیح پڑھنا سب لوگ سیکھ لیجئے۔ قرآن مجید بہت مسلمانوں کو پڑھنا نہیں آتا، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو، حالانکہ قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھنا فرض عین ہے۔ اس لیے بہت جلد اس کی فکر کریں کہ ہم قرآن مجید صحیح پڑھ لیں، پڑھنا سیکھ لیں، اور انشاءاللہ اگلا رمضان آئے گا تو ہم کو سماعت وماعت کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب ہم کو چونکہ پڑھنا نہیں آتا تو یہاں جا کے سن لیتے، وہاں جا کے سن لیتے، لیکن خود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کو قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لینا چاہیے، ہم کم عمر ہوں یا زیادہ عمر ہوں یہ نہیں دیکھنا۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو موبائل آیا تو عورتوں نے بھی سب پورے فنکشن سیکھ لیے، اس میں گیم کدھر ہوتے ہیں، کھیلنا کدھر ہوتا ہے، کیا کدھر ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں ہیں، تو بچیوں کو بھی آ گیا، بڑی بوڑھی عورتوں کو بھی آ گیا۔
تو کیسے سیکھ لیا بھائی؟ اس میں نہیں سوچا کہ یہ عمر میں کیا سیکھیں. اور اللہ کا قرآن سیکھنے میں شرم ہے؟ اللہ کا قرآن سیکھنے میں شرم کی کیا بات ہے بھائی؟ اللہ کا قرآن سیکھنا پڑھنا تو نبیوں کے لیے فخر ہے، فرشتوں کے لیے فخر ہے، ہمارے لیے کیا اس کے اندر شرم ہے؟ تو ہمیں سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر ساری عبادتیں ڈھنگ سے اور طریقے سے کرنا چاہیے. یہ پیغام ہے. مختصر بات یہ ہے کہ رمضان کے ابھی گزرا ہے، ابھی بہت سے لوگ ست شوال کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو گویا ابھی رمضان کے باقیات میں ہیں ہم. تو یہ اچھا موقع ہے کہ ہم کوئی ایکشن لیں اور کوئی ارادہ کریں اور کوئی بات طے کر لیں اور اللہ کی دی ہوئی ہمت اور حوصلے کا بھرپور استعمال کر کے شعبان تک اسی طرح ہم کو رہنا ہے، تاکہ اگلا رمضان آئے تو ہم اسٹیپ لینا آگے ترقی کریں، دوسرے مرحلے میں جائیں. ورنہ ہوگا یہ کہ جب ہر رمضان کے بعد نیچے اتر جائیں گے تو ایسا سمجھو جیسے کسی منزل میں جانے کے لیے 20 سیڑھیاں ہیں، تو ہم جو ہیں ایک سیڑھی پہ چڑھے پھر نیچے اتر گئے، پھر چڑھے پھر نیچے اتر گئے، پھر چڑھے پھر نیچے اتر گئے. تو موت تک بھی اگر چڑھتے رہیں گے تو ہم ایک ہی سیڑھی پر رہیں گے، اوپر جانے ہی نہیں پائیں گے. اور اگر ہم ایک سیڑھی چڑھنے کے بعد اس پر جم کر پھر قدم اٹھا کر دوسری سیڑھی چڑھیں، تیسری سیڑھی چڑھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے سمجھو اگر زندگی میں 50 سال شعور میں ملے تو 50 سیڑھیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی محل میں پہنچنے کے واسطے. اب ہم ہر رمضان کی ایک سیڑھی، ہر رمضان کی ایک سیڑھی، ہر رمضان آتا ہے اوپر لے جانے کے لیے. اگر اوپر جانا بند کر دیں گے، واپس نیچے آتے رہیں گے، عمر گزر جائے گی، ایک ہی سیڑھی چڑھیں گے اور اللہ کے قرب کی منزلیں جو کہ تو رہ جائیں گے اور مریں گے تو اللہ سے بہت دور رہیں گے، اللہ کے قریب ہم نہیں ہو سکیں گے. اس لیے ایک رمضان کی اپنی پریکٹس کو، بندگی کی پریکٹس کو اگلے رمضان تک کھینچ کے لے جانا، 100% نہیں باقی رکھ سکے، 70-80% تو باقی رکھنا، تاکہ اگلا رمضان آئے تو ہم اور اونچے اٹھیں، پھر رمضان آئے تو اور اونچے اٹھیں اور ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا دین اللہ کے قرب کے بلندیوں تک چڑھتا رہے. مگر اب بدقسمتی سے ایسا ہو گیا، ہر سال چڑھنا پھر نیچے اتر جانا، پھر چڑھنا پھر نیچے اتر جانا، اور یہی ہماری صورتحال ہو گئی ہے. ایسی صورتحال میں مرنے کے بعد جتنا افسوس ہوگا، خون روئیں گے بھی تو ہم اس افسوس کی تلافی نہیں کر سکیں گے. اس لیے زندگی میں اپنے کو شعور والے راستے پر ڈالنا چاہیے. دیکھو دنیا میں ہر ہوشیاری آ گئی ہم کو اور ہر چیز کا شعور آ گیا، دین میں اب تک لاشعور ہیں، بالکل نادانوں کی طرح جی رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 2 چیزیں رمضان میں اللہ نے ہمیں سکھائی، انہیں آپ یاد رکھ لیجئے. میں ان کا اعادہ کر دیتا ہوں، یاد رکھنے کے لیے مختصر الفاظ میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے دن بھر روزہ رکھا کر حلال نعمتوں سے بھی اپنے بندوں کو روک کر اللہ پاک نے ہمیں سکھایا نافرمانی سے بچنا اور گناہوں سے دور رہنا. یہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. اور رات کو تراویح میں کھڑا کر کے اور اس میں لمبا قرآن مجید کا سلسلہ سنا کر کے 1.5-2 گھنٹے کی نماز پڑھوا کر کے اللہ پاک نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو ہمارے حکم سے تم نے رمضان شریف میں اتنی لمبی نماز پڑھی اور اتنی دیر کھڑنے کا مجاہدہ کیا، تو یہ اس سے تم کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ اب رمضان کے بعد وقفے سے 10-10 منٹ میں نماز فرض کو ادا کرنا سنتوں اور واجبات کے ساتھ. تو پوری 5 نمازوں کا مجموعی وقت اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ رمضان میں عشاء سے لے کے وتر تک وہ نماز پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے. اس کا آدھے ٹائم میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا جب تم اتنا کر سکے ہو پورے رمضان میں تو بھائی روزانہ 5 وقت وقفے سے تھوڑا کر کے اس سے بھی آدھے ٹائم میں میرے فرض کو ادا کر کے مجھے خوش کرنا اور اپنی مغفرت کا سامان کیا مشکل ہے. تو ایک اللہ نے اس کی پریکٹس کرائی اور دن بھر روزہ رکھا کر اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو میرے حلال سے تم دن بھر روکے رہے، اب پورے سال میں میرے حرام سے بچنا تمہارے لیے ذرا مشکل نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا تم سال بھر گناہوں سے بچو، نافرمانیوں سے بچو. تو یہ رمضان کی یہ 2 مشقیں ہوئی ہیں اور
اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی گاڑھی کمائی کو زکوٰۃ ادا کر کے، غریبوں کو کپڑے بنا کر کے، محتاجوں کی مدد کر کے، رشتہ داروں کے گھر ہدیے بھیج کر کے، اس طرح ہم نے اپنی گاڑھی کمائی اور پیسے کو خرچ کیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ مشق کرائی کہ مسلمان وہ ہے جو غربا پروری اور انسانیت کے دکھ کو سمجھ کر جینے والا ہوتا ہے۔ ہمیں انسانیت کا دکھ سمجھنا اللہ پاک نے سکھایا، اور اس کے لیے ایثار کرنا، یعنی جس سے ہم اپنا پیٹ اور اپنی خواہش پوری کر سکتے تھے، اس کو بچا کر ہم نے دوسرے کی خواہش پوری کی اور دوسرے کو راحت پہنچائی۔ تو اللہ نے یہ 3 سبق دیے ہیں، یہ 3 سبق اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ روزے کا سبق یہ ہے کہ جب تم حلال سے رکے رہے، اب حرام سے رکے رہو، حلال تمہارے لیے بالکل کھول دیا گیا ہے دروازہ، حلال ہی پہ رہو، حرام میں نہ پڑنا، یہ سبق دیا گیا۔ اور رات میں قیام کرا کے، تراویح میں کھڑا کر کے یہ سبق دیا گیا، جب تم میرے لیے اتنا لمبا قیام کر سکتے ہو تو میری خوشی کے لیے دن میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لیا کرو۔ اور تیسری بات یہ سکھائی گئی، اپنی گاڑھی کمائی غربا پر خرچ کرنا۔ تم نے رمضان میں خوب خرچ کیا اور دوسروں کو عطا کیا، کھلایا، پلایا، پہنایا اور مالی مدد کی، یہ سب تم نے کیا، تو اب تمہارے اندر میری صفت آ گئی۔ میری صفت یہ ہے کہ میں خود اپنے لیے تو کچھ نہیں، لیکن سب اپنے بندوں کے لیے کرتا ہوں۔ تو تمہارے اندر بھی یہ صفت آ گئی، لیکن تم بندے ہو اس لیے اپنی فکر بھی کرو، اپنے غریب انسانیت کی بھی فکر کرو۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں سبق دیا۔ یہ 3 سبق ہیں جس کو آپ لوگ بار بار غور کیجئے، سوچئے، سمجھیے۔ ہمارے بعض دوستوں نے کہا کہ کوئی پیغام دیجئے امت کو اس موقع پر غفلت سے محفوظ رہنے کے واسطے، کہ اچھا موقع ہے کہ ابھی ہمارے دل نور ایمان سے منور ہیں اور رمضان کی برکتیں ابھی ہمارے گھروں سے اور ہمارے عملوں سے اور ہماری زندگیوں سے نکلے نہیں ہیں۔ اسی وقت اگر ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، ورنہ میرے عزیزو ہمارا انسان کا نیچر اور اس کی فطرت یہ ہے، رفتہ رفتہ بھول اور نسیان اس میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو کھو کر بھول جاتے ہیں، اولاد کو کھو کر بھول جاتے ہیں، تو رمضان کو کھو کر کیا یاد رکھیں گے؟ اس لیے ہم کو فوراً فکر کرنی چاہیے اور بھلاوے کے تمام اسباب سے دور ہو جانا، یاد دہانی کے اسباب میں رہنا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور یہ پیغام جو اس موقع پر اس ٹی وی کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچنے والا ہے، اللہ کرے کہ یہ میرے لیے بھی ذخیرِ آخرت بنے اور میری بھی دین پر جمے رہنے کا سبب بنائے، اور میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دین پر جمے رہنے کا، اور ہمارے خصوصاً نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں مسلم بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفلت سے نکل کر اپنے نبی کی محبت میں جینے اور اپنے نبی کی نسبت کا احترام کرتے ہوئے جینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا سبب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔